بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لچک اور میں خورشید احمد ہوں۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جو چاندنی رات میں چاند سے زیادہ خوبصورت تھا وہ میرا نبی، وہ پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھا۔ مدینہ منورہ کی گلی تھی، وہ بچہ بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ رہے تھے۔ حکمران مدینہ منورہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی میں اس بچے کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیل رہے تھے۔ وقت کیسے بدل جاتا ہے، ایک وہ بھی گلی تھی جو مدینہ منورہ کی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کی گلی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم خود نہیں دوڑ رہے تھے بلکہ مکہ مکرمہ میں دوڑنے والا ابو لہب تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا۔ ابو لہب کہتا جاتا تھا، مبارک ہو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا لخت جگر عبداللہ اس دنیا سے ان سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم دل کس قدر چھلنی تھا، مگر آج اس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی میں اس بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم اپنے بچپن میں یوں کھیل کود نہیں سکے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو اس دنیا میں نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنگن بہن بھائیوں سے بھی خالی رہا تھا۔ بچپن یوں تنہا گزرا تھا۔ جب انسان کی زندگی میں ایک رشتے کی کمی رہ جاتی ہے تو دوسرے رشتوں سے محبت خود بخود شدید ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنے خاندان کو مکمل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سب سے لاڈلی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ سب پھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کھلے تھے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کس طور سے کٹا تھا جب بڑے فرزند حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن کیسے بھول سکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نونہال فرزند حضرت عبداللہ بھی شفیق بابا سے دور ہو گئے تھے۔ اس دن امیدوں کی ایک فصل کٹی تھی۔ ابو لہب نے اس کٹی فصل پہ کیسے کیسے شعلے سلگائے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں وہ دن بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کی اکھڑتی ہوئی سانسیں دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سینے مبارک سے چمٹائے ان کی سب تکلیفیں اپنے اندر اتار لینا چاہتے تھے۔ کتنے برسوں بعد پروردگار نے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے سے نوازا تھا۔ آج وہ بیٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کو تھا۔ غم کی آندیاں تھیں کہ زوروں پہ تھیں، آنکھ مبارک کے بادل تھے کہ برس برس گئے۔ زبان مبارک پہ یہ الفاظ لرزے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے مگر زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے رب راضی ہو، ورنہ اے بیٹے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم دلگیر بہت ہوئے۔ آج مدینہ منورہ میں وہ بچہ بھاگتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسرور تھے، وہ بچے کو پکڑ چکے تھے۔ وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس بچے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ٹھوڑی مبارک کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بن علی کے سر مبارک کے پیچھے رکھ کے چوم لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین ابن علی مجھ سے ہے اور میں حسین ابن علی سے ہوں۔ میری دعا ہے کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو دونوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو کر سرخ لباس پہنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے، انہیں تھاما اور ساتھ ممبر پر لے گئے، اپنی آغوش مبارک میں بھر لیا اور پھر سے خطبہ دینا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے کتنی محبت تھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب اپنے رب محبوب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوئے تھے. نواسی حضرت سیدہ زینب کو کندھوں پہ اٹھائے کھڑے ہو گئے، رکوع میں جانے لگے تو بٹھا دیا، کھڑے ہوتے وقت پھر سے اٹھا لیا. یوں پوری نماز میں انہیں اٹھاتے بٹھاتے رہے. وہ جن صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے شغف کا عالم یہ تھا کہ رات بھر قیام سے پاؤں متورم ہو جاتے تھے. وہ بچوں کے لیے کس قدر حساس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے طویل کروں، مگر پھر اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس بچے کی ماں بے چین نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ اس محبت کو پورا مدینہ منورہ شہر جان گیا تھا. جب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی غزوہ سے واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے بچوں کو آگے کر دیا جاتا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے. آج بھی دنیا سربراہ مملکت یا عظیم شخصیات کا استقبال بچوں کے ہاتھ میں گلدستہ دے کر کیا جاتا ہے. خیر مقدم کا یہ انداز دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے. اس تحریر کے حوالہ جات ابن ماجہ کتاب السنہ، ابو داؤد کتاب الصلاۃ، نسائی کتاب الامامہ، ابو داؤد کتاب الصلاۃ، ابو داؤد کتاب الصلاۃ. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اللہ آپ صاحب کا حامی ناصر ہو. اللہ آپ صاحب کا اور مجھے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے دنیا اور آخرت میں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.